بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر۔ آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے بد نظری۔ بد نظری کے سمٹمز کیا ہے، عورتوں میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور مردوں میں خاص سمٹمز کیا دکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زیادہ اموات جو نظر بد سے ہوں گے۔ خواتین کا شروع کرتے ہیں، ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اچانک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی طبیعت میں بائی پولر پن آ جاتا ہے، بہت بائی پولر ہو جاتا، بڑے فلیکچویشنز آ جاتی ہیں۔ مرد حضراتوں کی سب سے پہلے جو چیز بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے وہ ان کے فائنانس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظر بد یہ مردوں کا عورتوں کے ڈیفرنٹ کریکٹرز بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر کے دن بھی میں 3 لوگوں کو نہیں بخشوں گا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک عادی شرابی، اور جو کینہ رکھتا ہو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست اعجاز خان صاحب یہاں موجود ہیں۔ اعجاز خان صاحب انرجی ہیلر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، اور اورا جو ہے یہ ان کی بڑی ایکسپرٹی ہے، اس پہ آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی ریکارڈنگ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہو چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میرا جو ابھی کا موضوع ہے، اور یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کا ہے۔ پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، وہ ہے نظر بد۔ ہر ایک کو لگتا ہے مجھے نظر لگی ہے۔ ایون کی حالت یہ ہے کہ جو رکشے والا ہے وہ بھی پیچھے لکھ کے لگاتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا۔ کھوتی ریڈی والا بھی پیچھے چھوٹی سی پرچی لکھ کے اس نے لگائی ہوئی ہے، ایک جوتی ٹانکی ہوئی ہے، کالی ٹاکی باندھی ہوئی ہے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے۔ خان صاحب، نظر بد ہوتی کیا ہے، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے، پھر ہم آئیں گے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں اور حل کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر واقعی نظر بد ہے، کسی کو نظر بد لگی ہے، تو وہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن نظر بد ہوتی کیا ہے یہ بھی ساتھ بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہمارے 2 طبقے بن گئے ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ میں تو کئی ملک جاتا ہوں اورا ہیلنگ کے لیے، وہ بلاتے بھی ہیں۔ یہاں پہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مت ہے۔ اچھا سر، وہ اس نظر بد کو اتنا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا تیز ہے۔ وہ آپ کے رگوں میں گھس کے آپ کے ڈیٹا کو پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کہاں سے بھٹکانا۔ نظر بد جی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس پہ میں تو UK میں اس کو پہ پڑھ کے بھی آیا ہوں، بتا بھی رہا ہوں لوگوں کو۔ دیکھیں، ایول آئینٹیٹی کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں پہ باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اور بھی ہمارے جو ہمارے سب اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے، وہ بھی جو جس کے جتنے مذاہب ہیں وہ سب اللہ کی پینٹنگ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان میں سے ڈیفرینشیٹ کرنے والے؟ دیکھیں، اگر میں قاسم علی شاہ بننا چاہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں اس کی طرح کپڑے پہنوں گا، میں اس کی طرح بات کروں گا، مگر کہیں نہ کہیں لگے گا کمی ہے۔ وہ کمی میں پوری نہیں کر پاتا تو میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے اپنے ذہن میں حسد پیدا کر لوں گا۔ حسد کیا ہے؟ کیمیکل ہے۔ کیمیکل ہے، ہمارے ذہن جو سوچے گا وہ کیمیکل، آپ استاد آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد سے اس پہ میری تشویش نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ جو ہے نا اس سے کچھ اور ہونا چاہیے، تو میں اس کے لیے بغض رکھ لوں گا۔ اچھا، اس کا کیمیکل اور گاڑھا کر دوں گا۔ میں اس کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ سیٹ ہو، اور اس کے بعد پھر مجھے اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو میں کینہ رکھوں گا۔ اچھا، کینہ وہ لوگ رکھتے ہیں، یا کینہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر کے دن بھی میں 3 لوگوں کو نہیں بخشوں گا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک عادی شرابی، اور جو کینہ رکھتا ہو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ جب آپ کینے کے سٹیج پہ آتے ہیں نا تو کیمیکل اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اگر میں شاہ صاحب کو کبھی دیکھوں گا، یا شاہ صاحب کی گاڑی دیکھوں گا، یا ان کا آفس دیکھوں گا، تو وہ تمام جو نیگیٹو کیمیکل سمجھ لیں، انرجیکل ہے، وہ میں تھرو کر دوں گا اپنی آئیز کے ذریعے اس پہ۔ تو اس وقت بھی بات آ جاتی ہے اور ہے کہ اگر ان کا اورا سٹرونگ نہیں ہوا اور وہ سسٹین نہیں کیا تو وہ ڈائریکٹ چلا جائے گا ان کے مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ۔ اچھا، آپ کی باڈی کے اندر بلڈ کا ہے کہ بلڈ کیا کرنا ہے، پانی نے کیا کرنا ہے، باقی فوڈ نے کیا کرنا ہے، مگر جب وہ نیگیٹو انرجی اس کے اندر جائے گی نا تو اس کے اخراج اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو ہم پھر تلاوت الوجود کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے نیگیٹو انرجی سے۔ تو آپ کی نظر بد ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جتنی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اس کی آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ خواتین کا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی نشانیاں، ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اچانک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی طبیعت میں بائی پولر پن آ جاتا ہے،
بہت بائپولر ہو جائے, بڑے فلیکچویشنز آ جاتی ہیں, اچانک غصہ آنا, ان کا برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم یا کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ایجی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ان کے جسم پہ نیلے یا بلیک کلر کے نشان خود بننا شروع ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو اگر وہ اتنا اسٹرانگ ہو تو ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے یا کترے ہوئے نکلتے ہیں. اچھا جی, اگر نظر لگی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے انہوں نے پہنے بھی نہیں ہوتے, مگر کیونکہ ان کو وہ پسند ہے یا ان کو پہنے, تو ان کی وابستگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز جو نا, دیکھیں if you believe in a God you have to believe in the evil as well. تو اس کے بھی تو اپنے وار ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے رہتے ہیں تو شیطان نے بھی تو ہمیں اپنی طرف سے ڈریگ کرنا, مایوس کرنا, بیمار کرنا. تو یہ نظر بد کو ماننا, اور اس کا دیکھیں آپ پہلے بلیو کریں, یہ سب طبقوں کا مسئلہ. اور صحیح بخاری میں آقا کریم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زیادہ اموات جو نظر بد سے ہوں گے. دیکھیں ہمارا معاشرے میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے, اس کے پاس ایسا کیوں ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے نا کسی کے پاس جس سے وہ جیلس ہو رہے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے جو اس کی دوڑ ہے, جو اس کے امتحان ہیں, جو اس کے کرب ہیں, جو اس کی تنہائیاں ہیں, جو اس کی راتوں کو جاگنا اور وہ پڑھنا اور محنت کرنا, وہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا. اور ہر بندہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انعام دیے ہوئے, کچھ امتحان بھی دیے ہوئے. آپ کسی کی نیند اچھی کر دی ہے, کسی کی گاڑی اچھی کر دی ہے, کسی کا پلاٹ اچھا کر دیا ہے, کسی کی بیگم مہربان کر دی ہے, کسی کے بچے تابعدار کر دیے ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے, وہ اللہ. اور وہ اللہ ہے کہ جو خود کہتا ہے کہ اللہ اکبر. تو ہم جب کبھی اس تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں یا ہم شیطان کے چنگل میں چلے جاتے ہیں اور اس نیگیٹو انرجی کو ہم پھر لوگوں کے ساتھ سسٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو اگلا بندہ اس بیچارے کا ویسے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ نظر بد ہوتی ہے. اور مردوں کے پھر میں آپ کو بتا دوں, مرد حضراتوں کی سب سے پہلے جو چیز بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے وہ ان کے فائنانس ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کی بندش ہو جاتی ہے, اس کو ہم بلاکیج کہتے ہیں. اگر وہ جاب میں ہیں تو ان کے پاس عجیب سے خرچے نکل آئیں گے. کوئی یہ چیز ٹوٹ گئی, گاڑی خراب ہو گئی, باس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, کولیگ کو ڈانٹ دیا, عجیب سے وہ اس طرح میں رہے گا. گھر میں آئے گا وہ ہر وقت بوٹ بوٹ کرتا رہے گا, تنہائی پسند ہو جائے گا, بچوں کو ڈانٹے گا, دوستوں کو ملنا کم کر دے گا, خوشی کی جانے والی چیزیں قریب آنا بند کر دے گا. تو یہ نظر بد یہ مردوں کا عورتوں کے ڈفرینٹ کریکٹرز بنا دیتا ہے. اور یہ جیسے جیسے اس کی ٹینڈنسی بڑھتی ہے کہ جی آپ اس کو مانیں گے تو آپ اس کا علاج کرائیں گے نا. اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں, لوگ کہتے ہیں سلوشن. کچھ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, یہ کریں, مگر میں کہتا ہوں کہ جی پڑھنے کے لیے بھی آپ کو ذکر وہ ہوگا جس کو آپ اپنے لیے طاری کریں گے. میں اگر یا رحیم کا ذکر کر رہا ہوں اور میں خود رحیم نہیں ہوں تو میرے لیے صرف الفاظ ہیں. اچھا, یعنی یا رحیم کا ذکر پڑھنا بھی اور خود پہ طاری بھی کرنا, آپ نے خود پہ طاری کرنا, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے سوسائٹی کے لیے رحیم بن کے, پھر ذکر کراسنگ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں میں آقا کریم پہ کتنے درود بھیجتا ہوں, مجھے پتا ہے میرے آقا کریم ہے, اللہ بھی بھیجتا ہے, مگر اگر ان کے درود پر ان کے اخلاقیات میں داخل ہی نہیں ہو رہا, میرے ہاتھ سے میری زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے, تو میں پڑھتا رہوں درود. بالکل ٹھیک ہے. تو بے تو میرے لیے صرف وہ الفاظ ہی ہے نا. درود تو تب ہوگا نا مکمل جب میں آقا کریم کے اخلاقیات میں جانے کی کوشش کروں گا. جا کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ بیسٹ ہے اور وہ ان کے بیسٹ ہے, بے شک. دیکھیں وہ ان کے بیسٹ ہے. تو پھر میں درود میں جاؤں گا بھی, اور میں ان درود کو اپنے اوپر طاری بھی کروں گا, اور پورے معاشرے میں اس کی خوشبو بانٹوں گا. تب میرا درود وہ ہوگا کہ 10 درجات بلند ہوں گے, 10 نیکیاں کم ہوں گی, اور 10 نیکیاں ہوں گی اور 10 برائیاں ہوں گی, کیونکہ وہ پھر مکمل ہو جائے گا نا. اگر میرے اندر کچھ اور ہے میرے ساتھ, تو نظر بد کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ کسی کو لگے ہو, مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی 99 بڑے زبردست چابیاں, اگر وہ یا حفیظ ہو یا اللہ یا رحمان, اس کو صبح پڑھ لے. اور اس سے پہلے اگر کسی کو نظر بد نہ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محفوظ ہوں, تو سورہ کوثر کی اتنی زبردست میگنیٹک فیلڈ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو صرف 5 یا 10 دفعہ صبح اٹھتے ہی پڑھ لیں, تو وہ آپ کے آس پاس جو نیگیٹو لوگ ہیں آٹومیٹیکلی پازیٹیو ہوتے جائیں گے. آپ کو وہ لوگ بھی یاد کرنا شروع کر دیں گے جو آپ سے ہو سکتا ہے 10 سال. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر بھری ہوئی ہے شاہ صاحب, اتنی. اور یہ میرا اپنے ایکسپیرینس ہے, یہ میں کوئی لکھی یا پڑھی یا کوئی کوٹ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے جو بھی عرض کروں گا وہ کروں گا جو مجھ پہ گزری ہے, یہ پریکٹس میں نے کی ہوئی ہے. اور میں پھر وہی پہ آ رہا ہوں کہ نظر بد ان لوگوں کو زیادہ لگتی ہے جو شکر گزاری سے دور ہو, شکر گزاری سے دور ہو.
जो बंदा शुक्रगुजारी से दूर होगा ना, देखें आप बैठे हुए और 2 लोग आए, 2 फकीर है आपके पास 2 बर्गर और 2 कोक है, आपने एक को भी एक बर्गर एक कोक दे दिया, दूसरे को भी दे दिया। एक ने खड़ा, उसने कहा शाह साहब बड़ी भूख लगी थी, अल्लाह आपके बच्चे खुश रखे, अल्लाह आपकी अकल में दे। और दूसरा बंदा थोड़े बहुत उसे कहना यार आप अजीब आदमी, आपने केचप दी नहीं मुझे, मायनीज तो उसके साथ आपने दी नहीं, आपको नहीं पता बर्गर के साथ मायनीज देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, हम वो मायनीज वाला बताए ना, मगर मेरा हल्ला फिर भी हमें देता है, आपको आप दोबारा नहीं देंगे अगर आपकी कोई नाशुक्रगुजारी करेगा, वो अच्छे वाले को देंगे, अल्लाह ताला फिर भी देता। नाशुक्रगुजार बंदे का जो सबसे बड़ा नुकसान वो करता है, वो अपनी ज़ात का करता है, अपना उसका ऑरा ख़राब हो जाता है, वो सेल्फ पिटीनेस में चला जाता है, वो दुख के एक ऐसे जोन में चला जाता है जिसको वो उस जोन से निकलना ही नहीं चाहता। और उस दुख, वो इतना एडिक्टिव जोन है शाह साहब दुख का, दुनिया में सबसे बड़ी जो एडिक्शन है ना वो दुख की है, दुख से बड़ी एडिक्शन और किसी चीज़ की नहीं। एडिक्शन की तरह है सर, एडिक्शन है ना दुख की। फिर आपको खुशी में भी दुख चाहिए आपको उस जोन में वापस जाने के लिए। तो नजर बद से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिया ना उसका ढेर शुक्र अदा करें। आपकी ज़िंदगी में कितनी कमियाँ होगी, 1 2 3, मगर अगर आप लिखने बैठे हैं जो अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमा दिया तो आप सारी ज़िंदगी नहीं लिख सकते। बेशक। जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सदक़े जारिया की नीयत से इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।